السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس آف کلاس تھرڈ ایئر، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ عید کی چھٹیوں کے بعد آج دوبارہ سے ہم پھر اپنی آن لائن کلاسز کا آغاز باقاعدگی سے کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم لوگوں نے جو ہے وہ اپنا تھرڈ چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے، جو کہ ہمارا ہے موومنٹ ایجوکیشن، یعنی کہ حرکاتی تعلیم۔ تو اس کو ہم ڈیٹیل سے آج دیکھیں گے کہ حرکاتی تعلیم جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور حرکت کی تعریفیں کیا کیا ہے، حرکت کی اقسام کیا کیا ہے، یہ سارا کچھ آج ہم اپنے اس ٹاپک میں دیکھیں گے۔ Movement education. Movement education is an approach to physical education that dates back to the 1800s, unlike traditional PE. It involves building a higher sense of awareness in students about how and why their bodies move during different activities. یعنی کہ موومنٹ ایجوکیشن جو ہے یہ اس کا تعلق بہت پرانا ہے اور ٹریڈیشنل فزیکل ایجوکیشن کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس میں، لوگوں میں جو ہے وہ اویئرنیس پیدا کرتی ہے، آگاہی پیدا کرتی ہے کہ ہمارے جسم جو ہے یا ہماری باڈیز جو ہے وہ کس طرح سے موو کرتی ہیں ایکٹیویٹیز کے دوران، کس طرح سے حرکت کرتی ہیں مختلف قسم کی سرگرمیوں کے دوران۔ تو حرکت جو ہے وہ اصل میں تعلیم جسمانی کی بنیاد ہے، جس کا تعلق انسانی نشوونما سے بھی ہے۔ حرکت کی وجہ سے معاشی، معاشرتی، جذباتی اور جسمانی نشوونما میں توازن قائم رہتا ہے۔ یعنی حرکاتی تعلیم کا محور جسمانی حرکات ہے۔ اس کے ذریعے بچوں کو مختلف حرکات جو ہے وہ درست انداز سے سکھائے جاتے ہیں اور ان کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو نکھارا جاتا ہے۔ تمام جسمانی حرکات میں چھوٹے بڑے عضلات، عصبی، حرکی ربط، اختیاری اور غیر اختیاری حرکات جو ہے وہ ان میں رابطہ شامل ہوتا ہے۔ یعنی کہ موومنٹ ایجوکیشن ایک ایسی تعلیم ہے جو ہمارے موومنٹ کے متعلق، ہماری حرکات کے متعلق، ہمارے جسم کے تمام باڈی پارٹس جو ہیں وہ جب بھی کسی سرگرمی کے دوران حرکت کرتے ہیں تو ان کے متعلق ہمیں آگاہی دیتی ہے کہ وہ کس طرح سے موو کرتے ہیں اور کس طرح سے حرکت جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ڈیفینیشن آف موومنٹ، کہ موومنٹ کی جو ہے وہ ڈیفینیشنز کیا ہے۔ اس کی مختلف قسم کی ڈیفینیشنز ہیں۔ سب سے پہلے ہے موومنٹ is the change in the position of a body part with respect to the whole body. The movement starts from crawling, and with the increase in age the person starts walking, leading to the movement of the whole organism. These movements are possible because of joints. یعنی کہ موومنٹ ایجوکیشن جو ہے، یہ موومنٹ جو ہے، حرکت جو ہے وہ ہمارے جسم میں ایک تبدیلی کا نام ہے، جو کہ ہماری پوری باڈی کو جو ہے وہ حرکت کے دوران موو کرنا پڑتا ہے، تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ یہ موومنٹ جو ہے یہ ہماری، دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے جب وہ سٹارٹ کرتا ہے، کرالنگ سٹارٹ کرتا ہے، تو سمجھ لیں اس کی موومنٹ سٹارٹ ہو گئی۔ یہ ایک انہوں نے مثال دی ہوئی ہے کہ موومنٹ جو ہے وہ کرالنگ سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ میں یہ کہوں گی کہ موومنٹ جو ہے وہ تبھی سے سٹارٹ ہو جاتی ہے جب بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ اپنے ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس کے جسم کی موومنٹ ہوتی ہے، لیکن وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتا۔ تو پراپر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے جو ہم کہیں گے موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے وہ کرالنگ سے سٹارٹ ہوتی ہے، پھر اس میں اضافہ ہوتا ہے جیسے ہی پرسن جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، چلنا سٹارٹ کرتا ہے۔ پہلے اس کے کچھ باڈی پارٹ جو ہے وہ موومنٹ میں شامل ہوتے ہیں، پھر اس کا مکمل آرگنیزمز اس کے شامل ہو جاتے ہیں اس موومنٹ میں، اور یہ تمام قسم کی جو موومنٹ ہے یہ کس کی بدولت ہوتی ہے؟ یہ جوائنٹس کی بدولت ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ حرکت کی بہت سی اور بھی ڈیفینیشنز میں آپ کو بتاؤں۔ جب کوئی فرد جو ہے وہ اپنی ساکن حالت میں تبدیلی پیدا کرتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حرکت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر جسم کے اعضاء اپنی قدرتی حالت میں تبدیلی پیدا کریں تو یہ حرکت کا عمل ہوگا۔ اس کے علاوہ تھرڈ ایک اور ڈیفینیشن آپ لوگ جو ہے وہ اس کو نوٹ کر لیں کہ جب کوئی فرد اپنی اصلی حالت سے کسی بھی سمت یعنی دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے بڑھے تو اسے حرکت کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی جسم اپنے گرد و پیش کی چیزوں سے اپنا فاصلہ تبدیل کرتا ہے تو وہ عمل بھی حرکت کہلاتا ہے۔ یوں تو زندگی کے تمام امور حرکت کی مرہون منت ہیں۔ زندگی حرکت ہے، جبکہ حرکت ہی کا دوسرا نام زندگی ہے۔
اس لیے حرکت کو زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ حرکت کی وجہ سے معاشی ترقی، معاشرتی اور جسمانی اہلیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ معاشی ترقی حرکت سے کیسے ہوتی ہے؟ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک شخص حرکت کرتا ہے، وہ گھر سے باہر موو کرتا ہے، نکلتا ہے، ذریعہ روزگار تلاش کرتا ہے، تو اسی کی بدولت ہی اسے ذریعہ معاش ملتا ہے اور اس کی معاشی ترقی میں اضافہ ہوتا ہے، یا معاشرتی تعلقات بھی موومنٹ سے، حرکات و سکنات سے ہی ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ لے کہ ہاں میں اندر پڑا ہوا ہوں، سویا ہوا ہوں، میں بالکل حرکت نہیں کرتا، تو کیسے پاسبل ہے کہ وہ باہر نکلے گا، وہ کما کر لے کر آئے گا، یا اس کے معاشرتی تعلقات میں اضافہ ہوگا؟ اور اسی طرح سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک انسان کی جسمانی اہلیت میں اضافہ کس بدولت ہوتا ہے؟ مختلف قسم کی ایکسرسائزز کی بدولت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پرسن مسلسل کام کرتا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کی جسمانی اہلیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ جامد ہو کے، ساکن ہو کے پڑا رہتا ہے، وہ بالکل موو نہیں کرتا، تو اس کی جسمانی اہلیت بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ٹائپس آف موومنٹ، یعنی کہ موومنٹ کی اقسام کون کون سی ہیں۔ تو دیر آر ٹو ٹائپس آف موومنٹ۔ نمبر 1 ہے والنٹری موومنٹ، اور سیکنڈ نمبر پر ہے انوالنٹری موومنٹ۔ یعنی کہ والنٹری موومنٹس وہ حرکات ہوتی ہیں جن کو ہم اردو میں ارادی حرکات کہتے ہیں، وہ ارادتاً ہوتی ہیں، اس میں ہماری اپنی مرضی شامل ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایسی تمام حرکات، جسم کی ایسی تمام حرکات جو کہ ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہیں، وہ والنٹری موومنٹس کہلاتی ہیں۔ اور ایسی تمام حرکات جو کہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، ہماری جو ہے وہ مرضی کے تابع نہیں ہوتی، ان کو انوالنٹری موومنٹس کہتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی 2 ٹائپس آف موومنٹس۔ والنٹری موومنٹس، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ والنٹری موومنٹس ایسی حرکات ہیں جو کہ ہماری مرضی یا ارادے کے مطابق ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کو ایک پک دکھائی گئی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ دماغ جو ہے وہ کس طرح سے مختلف قسم کے نیورونز کے ذریعے جسم کو پیغامات بھیجتا ہے اور جسم ہمارا جو ہے وہ آگے موو کرتا ہے۔ اب ہے ٹائپس آف والنٹری موومنٹس، یعنی کہ والنٹری موومنٹس جو ہیں ان کی اقسام کون کون سی ہیں، ارادی حرکات کی اقسام کون کون سی ہیں۔ تو اس میں نمبر 1 ہے بیسک موومنٹس، اور نمبر 2 ہے ڈرائیوڈ موومنٹس۔ یعنی کہ 2 قسم کی ہوتی ہیں والنٹری موومنٹس، ایک بیسک اور دوسری ڈرائیوڈ موومنٹس۔ اب ہے بیسک موومنٹس۔ بیسک موومنٹس کون کون سی ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ بیسک موومنٹس کیا ہوتی ہیں۔ تو بیسک موومنٹس کو اردو میں بنیادی حرکات کہتے ہیں۔ بنیادی حرکات سے مراد ایسی حرکات ہیں جو انسان کو پیدائشی طور پر ورثے میں ملتی ہیں۔ ان حرکات کو سیکھنا نہیں پڑتا، حرکات انسانی زندگی کا حصہ ہیں، ان کے بغیر زندگی کا تصور مشکل ہے۔ بنیادی حرکات میں جھکانا، سکیڑنا، ہلنا، جلنا، مڑنا وغیرہ شامل ہے۔ بنیادی حرکات جو ہیں اس کی فردر آگے 3 قسمیں ہیں، اس میں اسٹریچنگ ہے، بینڈنگ ہے اور ٹوسٹنگ ہے۔ تو نمبر 1 اسٹریچنگ ہے، جسے اردو میں پھیلانا کہتے ہیں۔ تو جب جسم کے کسی عضو کو اس کے مرکز ناف سے دور لے جائیں تو یہ پھیلانے کا عمل کہلاتا ہے۔ مثلا ٹانگوں اور بازوؤں کے جسم کے مرکز سے دور لے جانا، دوسرے الفاظ میں جسم کو لمبے سے لمبا کرنا، جسم کو جو ہے وہ پھیلانا کہلاتا ہے، اسے اسٹریچنگ کہتے ہیں۔ جیسے یہ سب سے اوپر آپ پک میں دیکھ سکتے ہیں، اسٹریچنگ کی ایک جو ہے وہ پک دکھائی گئی ہے۔ لڑکی جو ہے وہ اپنے ٹانگوں کو اپنے مرکز سے دور لے گئی ہے، اپنے بازوؤں کو بھی دور لے گئی ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کو پھیلا رہی ہے۔ تو پھیلانے کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں، جیسے فضا میں اچھل کر جسم کو لمبے سے لمبا کرنا، زمین پر بیٹھ کر ٹانگیں پھیلا کر لمبے سے لمبا کرنا، اس طرح فضا میں اچھلتے ہوئے ٹانگیں اور بازو اطراف میں کھولنا، یہ ساری اس کی مثالیں ہیں۔ پھر سیکنڈ نمبر پر ہے بینڈنگ۔ تو بینڈنگ کیا ہے؟ بینڈنگ کو اردو میں جھکانا کہتے ہیں، یعنی کہ جسم کے کسی بھی عضو کو اس کے مرکز ناف کی جانب اکٹھا کر دیں، سکیڑ لیں، جھکا لیں، اس کو جھکانا کہتے ہیں۔ مثلا بازو کو کوہنی سے موڑنا، ٹانگوں کو گھٹنے سے موڑنا وغیرہ، اس کو جھکانا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سب سے فرنٹ والی پک کے نیچے سیکنڈ نمبر پر جو تصویر دیکھ رہے ہیں اس میں لڑکی جو ہے وہ اپنے جسم کو بینڈ کر رہی ہے، وہ بینڈنگ کی ایک بہترین مثال ہے اور بہترین ایکسرسائز ہے، اور یہ یوگا میں استعمال ہوتی ہے ایکسرسائز، اور یہ جسم کے لیے، جسم کو فٹ رکھنے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے۔ پھر تھرڈ نمبر پر ہے ٹوسٹنگ۔
अब ट्विस्टिंग क्या है? ट्विस्टिंग से मुराद है मरोड़ना, यानी कि किसी भी चीज़ को मरोड़ना। जिस तरह से आप जो है वो मरोड़ना या निचोड़ना कह लें, जैसे आप कोई कपड़ा धोते हैं उसके बाद उसको निचोड़ते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं, या किसी भी शख्स के बाजू को पकड़ के मरोड़ देते हैं, तो उसको ट्विस्टिंग कहते हैं। यानी कि हरकत के ज़रिए जिस्म के किसी अज़ू या हिस्से में बल डालना, बल डाल देना, उसको मरोड़ना कहते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि कपड़ा निचोड़ने की कैफियत जो है वो मरोड़ने या ट्विस्टिंग के अमल को बहुत अच्छी तरीके से वाज़िया करती है। ये ट्विस्टिंग की एक बहुत अच्छी जो है वो पिक या एक्सरसाइज जो है, ये 3rd नंबर पे बिल्कुल ट्विस्टिंग के नीचे आप लोगों को पिक में दिखाई गई है। वो लड़की अपने जिस्म को ट्विस्टिंग कर रही है, ट्विस्ट कर रही है, मरोड़ रही है, तो आप लोग उससे जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा मरोड़ने के जो है वो पिक के अलावा भी बहुत से मुख्तलिफ अंदाज हैं, जिसमें जो है वो लेट कर उठते हुए कोहनी से मुखालफ घुटने को छूना है, खुले पाँव खड़े होने की सूरत में मुखालफ पंजे को छूना है, या टांगे खोले बाजू फैलाए धड़ को झुकने से दाएं बाएं वगैरह मरोड़ना है। अब है डिराइव्ड मूवमेंट्स। तो मैं आपको बता दूं कि डिराइव मूवमेंट्स क्या होती हैं। इनको उर्दू में जो है वो फ़्रोई हरकत कहते हैं। ये वो हरकत होती हैं जो बुनियादी हरकत से जन्म लेती हैं या इनसे अखज़ की जाती हैं, ये फ़्रोई हरकत कहलाती हैं। फ़्रोई हरकत जो है वो बुनियादी हरकत का ही एक मजमूआ होती हैं, जो मिलकर जो है वो फ़्रोई हरकत बनाती हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिराइव्ड मूवमेंट्स, यानी कि डिराइव्ड मूवमेंट्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो उसमें सबसे पहले है वॉकिंग, यानी कि चलना। चलना इंसानी जिस्म की एक फ़्रोई हरकत है। खड़े होने की हालत में किसी एक कदम के बढ़ाने से चलने का अमल शुरू हो जाता है, यानी कि एक पंजा ज़मीन से जुदा होगा तो दूसरा पाँव की एड़ी ज़मीन पर होगी। दोनों पाँव की एड़ियों और पंजों पर वज़न यकसा होता है। बाजू कुदरती अंदाज में कंधे के जोड़ से आगे पीछे झुलाते हुए हम आगे की तरफ अपने जिस्म को मूव करते हैं, और इस पूरे अमल के दौरान धड़, कंधे और सर एक सीध में होते हैं। चलने के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं, आप लोगों को पता है ये तो बहुत अच्छी तरह से, कि सिर्फ पंजों के बल चलना, सिर्फ एड़ियों पर चलना, पाँव की बाहर वाली अतराफ पर चलना, पाँव का अंदरूनी इनहराफ पर चलना, पूरे पाँव पर वज़न कायम रखते हुए चलना। फिर 2nd नंबर पर है रनिंग, यानी कि दौड़ना। तो चलने की निस्बत तेज़ हरकत को दौड़ना कहते हैं। देखिए, जो हम वॉक कर रहे होते हैं तो हम आहिस्ता आहिस्ता कर रहे होते हैं, लेकिन अपने कदमों को यूं ही ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ाते हुए जब हम आगे की जानब मूव करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको रनिंग कहते हैं, यानी कि दौड़ना। चलने की निस्बत तेज़ हरकत को दौड़ना कहते हैं। दौड़ते वक्त दोनों पाँव का राब्ता लम्हा भर के लिए ज़मीन से मुनक़िता हो जाता है। दौड़ते वक्त पंजों पर दौड़ा जाता है। दौड़ने का मियार तेज़ रफ्तारी से परखा जाता है। तेज़ रफ्तारी के लिए जिस्म की ताकत के साथ टखने, घुटने, कूल्हे, कंधे, कोहनी और कलाई के जोड़ों की कारकर्दगी और दौड़ने के दौरान इनमें हम आहंगी का होना, यानी कि कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दौड़ते वक्त पाँव के पंजों का रुख सामने की जानब होना चाहिए। कदम आगे बढ़ाते वक्त घुटने को ऊंचा उठाते हुए मुखालफ पाँव के साथ मुखालफ बाजू को तेज़ी के साथ झुलाना चाहिए। पाँव की तरह बाजू से भी जिस्म को आगे धकेलने में मदद मिलती है। दौड़ने के भी आप लोगों को पता है मुख्तलिफ किस्म के अंदाज होते हैं। हर शख्स जो है वो अपने मुख्तलिफ अंदाज के मुताबिक जो है वो दौड़ता है। तो उसमें सीधे दौड़ना भी है, फ़ज़ा में किक करते हुए दौड़ना भी है, एक ही जगह पंजों पर घुटनों को ऊपर उठाते हुए कभी तेज़ और कभी आहिस्ता दौड़ना है, झुककर हाथों से ज़मीन को छूते हुए दौड़ना है, दाईं बाईं और आगे पीछे दौड़ना, यानी मुख्तलिफ अतराफ में दौड़ना है, दौड़ते दौड़ते रुकना, फिर दौड़ना, फिर रुकना और फिर दौड़ना जो है वो शामिल है। 3rd नंबर पर है जंपिंग। ये भी ड्राइव मूवमेंट की एक जो है वो बेहतरीन किस्म है। जंपिंग को उर्दू में उछलना कहते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने जो है वो बचपन में बहुत ज़्यादा जंपिंग की होगी। अक्सर बच्चे, अब भी आप लोग घरों में आप लोगों के बच्चे हैं तो आप लोग देख सकते हैं वो बेड पे जंपिंग कर रहे हैं, सोफ़ा जात पे जंपिंग कर रहे हैं। तो यानी कि उछल कूद उन्होंने जो है वो अपनी लगाई हुई होती है। तो जंपिंग जो है वो इसका अमल बुलंदी या किसी रुकावट को अबूर करने या उछल कर फासला तय करने के लिए अंजाम दिया जाता है। ऊंचा उछलने के लिए पहले घुटनों और टखनों में झुकाव पैदा किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लचक हासिल हो सके, और जो है वो इसके साथ बाजुओं को तेज़ी से ऊपर की जानब झुलाया जाए,
کیونکہ بازوؤں کے جھلاؤں سے بھی جسم اوپر اٹھانے میں مدد ملتی ہے. بازوؤں کو تیزی سے اوپر کی جانب جھلایا جائے کیونکہ بازوؤں کے جھلاؤں سے بھی اس میں اچھلنے میں جمپنگ میں بہت زیادہ جیسے میں نے بتایا مدد ملتی ہے. تو اس میں مختلف اس کے مراحل ہیں. اس میں دوڑنا شامل ہے, اچھلنا شامل ہے, اڑان شامل ہے اور اترنا شامل ہے. اب اچھلنے کے یا جمپنگ کے جو ہے وہ مختلف انداز ہیں. اس میں اچھلتے ہوئے گھٹنوں کو چھاتی سے لگانا ہے, اچھلتے ہوئے ٹانگیں اور بازوؤں کو اطراف میں کھولنا ہے, پنجوں کے بال آگے پیچھے اور دائیں بائیں اچھلنا شامل ہے. اب 4 نمبر پر جو ہے وہ کلائمبنگ ہے, یعنی کہ چڑھنا. چڑھنا کیا ہے؟ تو کسی سہارے سے زمین کو چھوڑ کر اونچائی کی جانب جانے کو چڑھنا کہتے ہیں. چڑھنے کے عمل کے دوران وزن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے. چڑھنے کے دوران پکڑنا, دھکیلنا, کھینچنا اور جسم کو سکیڑنے جیسے عمل بھی سر انجام دینا پڑتے ہیں. چڑھنے کے مختلف انداز ہیں. لٹکے ہوئے رسے سے ہاتھوں اور پاؤں کی مدد سے چڑھنا, چھت پر بانس کی سیڑھی کی مدد سے چڑھنا, درخت اور دیوار پر چڑھنا. اب 5 نمبر پر ہے تھروئنگ. یہ بھی ڈرائیوڈ موومنٹ کی ایک ٹائپ ہے. تھروئنگ ہے پھینکنا, یعنی کہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی کسی بھی چیز کو اونچا یا دور پھینکنے کا عمل تھروئنگ کہلاتا ہے. پھینکنے کے عمل کے دوران جسمانی طاقت کے علاوہ دوڑنے, جھلانے, گھمانے کے عملوں سے زیادہ توانائی حاصل کی جاتی ہے. کسی چیز کو زیادہ اونچا یا دور پھینکنے کے لیے ضروری ہے کہ جسم اور ہاتھ کی قوت کو یکجا کرتے ہوئے استعمال کیا جائے. پھینکنے کے مختلف انداز ہیں. پھر بال کو زیادہ سے زیادہ اونچا پھینکنا اور پکڑنا, ربڑ رنگ ایک دوسرے کی جانب پھینکنا اور پکڑنا, بال کو دیوار پر مارنا اور پھر اسے پکڑنا, دور کھڑے ساتھی کی جانب بال پھینکنا اور پکڑنا. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اس میں ہم لوگوں نے ٹائپس آف موومنٹس کے بارے میں پڑھا ہے, جس میں ہم نے بیسک موومنٹس پڑھی ہیں, پھر ڈیرائیوڈ موومنٹس پڑھی ہیں, PSC کی اقسام پڑھی ہیں اور ہم نے ڈیرائیوڈ کی اقسامز پڑھی ہیں. تو یہ ہمارا 3rd چیپٹر تھا اور 3rd چیپٹر کا ہمارا پہلا کویسچن تھا. اس کے یہ بھی کویسچن جو ہے وہ اہم ہے, آپ لوگ تیار کر لیجئے گا. اس میں سے اکثر جو ہے وہ شارٹ کویسچنز بن کے آ جاتے ہیں, جیسے کہ حرکت کی جو ہے وہ اقسام کون کون سی ہیں ان کے نام لکھیں, یا ڈرائیوڈ موومنٹس کون کون سی ہیں اس کے نام لکھیں, یا بیسک موومنٹس کون کون سی ہیں اس کے نام لکھیں. اس کے علاوہ جو ہے لانگ میں بھی آ سکتا ہے, لیکن لانگ میں پاس پیپرز میں یہ کم ہی آیا ہوا ہے. اسی 3rd چیپٹر کا نیکسٹ کویسچن جو ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے وہ ہے فیکٹرز افیکٹنگ موومنٹ, یعنی کہ حرکت پر اثر انداز ہونے والے عوامل. وہ کویسچن بہت ہی اہم ہے. اس لیکچر کو آپ لوگ بالکل بھی جو ہے وہ اسکپ مت کیجیے گا, اس کو بھی تیار کر لیجیے گا بہت اچھے سے. تو نیکسٹ انشاءاللہ کل ہم جو ہے وہ اپنا اگلا لیکچر سٹارٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.